अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज का दिन जैसे कि बहुत ही स्पेशल दिन है और ये जो व्लॉग है ये भी बहुत स्पेशल होने वाला है। ये जो आपके सामने हम जो मामा और बेबी जो है ना वो कलर और ये कार्ड्स वगैरह रख के बैठे हुए, ये कुछ दिन पहले मैंने बनाया था। तो ये मैंने वीडियो शूट की थी कुछ दिन पहले। तो ये मैं अपने बेटे के साथ मिलके ना कुछ कार्ड्स वगैरह बना रही थी स्पेशल फादर्स डे के लिए। और जैसे कि आज फादर्स डे है तो वैसे तो हर दिन वालिदैन का होता है और हर दिन वालिदैन का होना चाहिए। ये दिन तो हमारे खुद के बनाए हुए हैं। तो फिर यही सोचा कि साथ में हमारे काम भी चल रहे हैं और आपसे भी कोई गपशप कर लें। अब जैसे कि माँ का ज़िक्र कुरान और हदीस में भी है और माँ के हकूक़, माँ के फ़राइज़, फिर साथ ही माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। लेकिन बाप का ज़िक्र बहुत कम होता है। और मैं खुद माँ हूँ और माएँ बच्चों को पालती हैं और सब कुछ करती हैं। वाक़ई है कि आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा दर्जा माँ के अलावा किसी का नहीं हो सकता। तो जहाँ माँ का दर्जा है वहाँ पे बाप का भी दर्जा है। और बाप जितना आपके लिए करता है, हर काम आपके लिए करता है, सब कुछ आपके लिए करता है। अब जैसे माँ घर में बच्चे को पालती है, उसका ख्याल रखती है, उसका हर तरह से ख्याल रखती है, फिर घर के कामों का, खाना बनाना और चीज़ें बहुत सी आ जाती हैं घरेलू जो हैं। इसी तरह जो बाप है वो घर से बाहर रह के गर्मी सर्दी हर तरह की वो जो है ना वो सख्तियाँ बर्दाश्त करके वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो है ना वो एक स्ट्रगल कर रहा होता है कि वो मेहनत करके कि वो अपने बच्चों और अपनी फैमिली को जो है ना वो तमाम जो खुशियाँ दे सके, तमाम उनकी ज़रूरतें पूरी कर सके। जैसे माँ के पाँव के नीचे जन्नत है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बाप जो है जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा है। और फादर्स डे, मदर्स डे ये हमारे खुद के ही बनाए हुए दिन है। बस ये मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें एक दिन स्पेशल रखना चाहिए कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर सकें कि हमें अपने वालिदैन से कितना प्यार है। चाहे वो आप कार्ड्स कोई बना के या फिर उनको कोई गिफ्ट दे के या फिर कुछ ऐसे वर्ड बोल के जिससे आप जो है ना अपना के बता सकें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स बता सकें। और हमारी लाइफ में उनका होना और हमारे सरों पे वालिदैन का साया होना हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है। मोस्टली ये होता है कि हम कभी इस तरह से अपने वालिदैन को नहीं बता सकते और ना अपने प्यार का इजहार कर पाते हैं कि हम उनसे कितना प्यार। बच्चे जब छोटे होते हैं तो वालिदैन को प्यार करते हैं, बोसा लेते हैं और अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे बेटे को और अल्लाह पाक सब बच्चों के सरों पे उनके माँ बाप और वालिदैन का साया सलामत रखे, आमीन। मेरा बेटा थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना प्यार करता है, हग करता है, बोलता है मम्मी आई लव यू, बाबा आई लव यू। तो जो हासिल करने के लिए ना बच्चे ऐसे प्यार करते हैं और प्यार लेते हैं और प्यार देते हैं। और जब हम वही बच्चे जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम वालिदैन से उस तरह से प्यार नहीं करते और ना हम उनको जो है ना बता सकते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। अब जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनकी हर ख्वाहिश का जो है ना ख्याल रखते हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। तो उनकी यही कोशिश होती है कि बच्चों को डांटते तक नहीं है। कुछ ऐसे वो उनके सामने बात नहीं करते या ऐसे नहीं करते कि बच्चा फ़ील करेगा, बच्चा हमारा सेंसिटिव है, हमारे बच्चे पे असर होगा तो बच्चा क्या सोचेगा। कि फिर भी जो है ना अगर थोड़ा सा प्यार में डांट देना तो फिर उसके बाद फ़ौरन से बच्चे को गले लगा लेना, उससे प्यार करना ताकि उसे महसूस ना हो। तो इसी तरह जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे वालिदैन भी ना वो उस स्टेज पे आ जाते हैं जो स्टेज हमारी बचपन में थी कि वो हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे और बात भी हमारे सामने ऐसे नहीं थे करते कि हमारा बच्चा फ़ील करेगा या हमारे बच्चे को जो है ना ये महसूस होगा। तो सेम वही स्टेज होती है। तो हमें भी यही सोच के वो उनके सामने बात करना चाहिए कि वो हर्ट ना हो या उनका दिल ना दुखे। तो होता है ना वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं या औलाद जवान हो जाती है तो माँ बाप उस तरह से बच्चों के आगे कुछ कहते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। मतलब अपनी जो है ना हर बात को वो ना छुपाते रहते हैं, दिल में ही रखते हैं कि शायद हमारी इस बात से हमारे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो या कोई परेशानी ना हो। तो वो जब बूढ़े हो जाते हैं तब भी वो हमारे लिए जो है ना वैसे ही होते हैं जैसे हम बचपन में थे। हम जो है ना वालिदैन के लिए बच्चे जो है ना वो जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएं तब भी वो बच्चे ही होते हैं। तो वो उस टाइम भी वो आपके लिए ही सोच रहे। सेम वही स्टेज आ जाती है कि ना पेरेंट्स अपनी फीलिंग्स को बयान कर सकते हैं और ना ही औलाद जो है वो कर सकती है। लेकिन जहाँ पे देखा जाए तो
اولاد کا زیادہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح سے اپنے والدین کا خیال رکھیں، اور ایسے ہی ماں باپ دونوں کا ہونا ہماری زندگی میں جو ہے نا بہت ہی ضروری ہے۔ جیسے کہ ان کے سائے میں بہت ہوتے ہیں ماں باپ، گھر کے درخت ہوتے ہیں، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اور جن کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور جو ہے نا اس دنیا سے تو رخصت ہو جاتے ہیں والدین، لیکن ماں باپ کی کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، تو وہ ہمیشہ آپ کے دلوں میں رہتے ہیں، اور ماں باپ کی دعائیں جو ساری زندگی تا قیامت اولاد کے ساتھ رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے۔ بس ہم نادان ہوتے ہیں نا، غصہ بھی آ جاتا ہے، اور اس لمحے میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں کس طرح پالا ہے، اور ہماری ضرورتوں کا کیسے خیال رکھا ہے، اور ہمیں ہر اچھی تعلیم دی اور اس قابل بنایا کہ ہم معاشرے میں بہتری زندگی گزار سکیں۔ ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم انہوں نے دی کہ ہمارا بچہ جو ہے نا ایک اچھا مسلمان بنے، ایک اچھا مسلمان بنے اور اچھا انسان بنے، اور خود بہت سی جو ہے نا پریشانیاں اور مصیبتیں اور تنگیاں برداشت کر کے تو انہوں نے ہمیں کتنی اچھی زندگی ہمیں فراہم کی ہے، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے۔ وہ یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تب اس کو پالنے پوسنے میں جو ہے نا وہ ٹائم گزر جاتا ہے والدین کا، اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال، اس کے لیے راتیں جاگنا۔ پھر بچہ تھوڑا اس قابل ہوتا ہے کہ بولنا سٹارٹ کر لیتا ہے، یا اس کی ایج ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو سب سے پہلے مدرسہ میں ڈالا جاتا ہے، اس کی مدرسہ کی تعلیم کروائی جاتی ہے، جو بہت ہی ضروری ہے، اور سب سے اہم اور سب سے پہلے جو ہماری تعلیم ہوتی ہے جو ہے دینی تعلیم۔ تو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے جو ہے دنیاوی کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، تو پھر ہماری ہر طرح سے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہماری تعلیم، پھر اس کے ساتھ بچوں کی جو بچے جوان ہو جاتے ہیں، تعلیم کے بعد ان کی شادیاں کرنا، اپنے فرض ادا کرنا۔ ماں باپ جو ہے نا ساری لائف جو ہے نا بچوں کے لیے اسٹرگل ہی کرتے رہتے ہیں، اور ماں باپ کا جو ہے قرض ہم کبھی نہیں اتار سکتے، کبھی بھی نہیں اتار سکتے، اور جتنا ہمارے والدین ہمارے لیے کرتے ہیں ہم اولاد نہیں اس طرح کر سکتے، جتنا بھی ہم کریں کم ہے۔ اور ایسے ہی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، تو غصہ آتا ہے تو بول جاتے ہیں پیرنٹس کے آگے، لیکن اس ٹائم بھی جو ہے نا پیرنٹس چپ ہو جاتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بچہ ہے، نادان ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہمارا جب بچپن تھا، جب اس ٹائم ہم کوئی غصہ کرتے تھے، کسی چیز کے لیے کہتے تھے، تب بھی ہمارے والدین کا رویہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہم آگے سے کچھ نہ بولیں، کچھ ایسا نہ کریں، بچے کو ڈانٹیں نہیں، بچہ ہمارا سہم جائے گا، بچہ ہمارا ڈر جائے گا، یا ہمارے اس طرح غصے سے بولنے سے اس پہ اثر پڑے گا۔ تو ہم اس طرح سے جو ہے ہم نہیں سوچتے، اور ہمیں سوچنا چاہیے، ہوتا ہے ٹھیک ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم نادان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے کہ ہم کبھی بھی جو ہے نا، اور ہم کبھی بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے جتنا ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اور آج ہم جو بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ہم اپنے والدین کی وجہ سے، ہماری پہچان جو ہے وہ ہمارے والدین کی وجہ سے۔ تو ایسے کون کسی کو جانتا ہے یا وہ کرتا ہے؟ جب بھی دیکھیں کہ نا کوئی اگر آپ کو دیکھتا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ آپ کے والدین سے ہی آپ کو وہ پہچانیں گے، اور ہماری پہچان ہی ہمارے والدین سے۔ اور آج کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سروں پہ ہمارے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب بچوں کے سروں پہ ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین ثم آمین۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور نیک بنائے کہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار اولاد بنیں، اور ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں یا جانے انجانے میں ہم ان کو اونچی آواز میں بول گئے یا غصے میں بول گئے، ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نادانیوں اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، جو ہم نے جانے انجانے میں اپنے والدین کو ہم غصے سے بولے یا کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جن سے ان کی دل آزاری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔
ہم جتنے مرضی بڑے ہو جائیں لیکن والدین کے لیے تو ہم بچے ہی ہیں نا. ماں باپ جو ہے نا وہ ہمیشہ بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا سوچتے ہیں، پریشان ہوتے، چاہے بچے جتنے مرضی بڑے ہو جائیں تو ان کے زبان اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں بچوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو جو ہے سلامت رکھے، اور سب بچوں کے سروں پہ ان کے والدین کا سایہ سلامت رکھے، اور تمام والدین کو اتنی زندگی اللہ تعالیٰ دے، اتنی لمبی زندگی دے کہ وہ اپنے اولاد کی ساری خوشیاں دیکھ سکیں اور ساری خوشیاں دیکھنا ان کو نصیب ہوں. آمین ثم آمین. بس سوچا کہ آج کا جو ولاگ ہے وہ فادرز ڈے کے حوالے سے بنایا جائے. تو ظاہر فادر اور مدر دونوں ایکول ہی ہیں، تو دونوں کے لیے ہی یہ ولاگ ہے. تو بس یہ ہے کہ دن تو سارے ہی والدین کے ہونے چاہیے، مدر ڈے، فادر ڈے، یہ نہیں وہ کہ کوئی اسپیشل دن ہوتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے فیلنگز کو اور اپنے پیار کو اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ بس چھوٹا سا کارڈ بنا لیں یا چھوٹا سا لیٹر لکھ لیں، یا کچھ 4-5 جو ہے نا اپنے جو ایسے الفاظ آپ وہ کریں تاکہ ہمارے والدین کو وہ دیکھ کے ان کو خوشی ہو، یا ان کو فیل ہو کہ یہ ہمارے بچے ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. اپنی فیلنگز کو شیئر ہم ویسے نہیں کر سکتے، لیکن یہی ہمارے پاس موقع ہوتا ہے کہ ہم کچھ اس دن کے حوالے سے یا ویسے کوئی دن ایسا رکھ لیں کہ آپ ان کو کچھ کارڈ، گفٹ، کچھ بھی ایسے جو ہے نا جو آپ کو جو وہ دیکھ کے ان کو خوشی ہو. اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش و آباد رکھے، سب کو بہت سی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اور سب والدین کو، سب بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ڈھیر ساری خوشیاں اور کامیابیاں دیکھنا نصیب کرے. آمین ثم آمین. اور ساتھ ہی میں نے بنا لیا تھا کیک. اس کی ریسپی میں جو ہے نا پھر آپ سے شیئر کروں گی ڈیٹیل کے ساتھ. یہ میں نے فادرز ڈے کے لیے اسپیشل کیک بنایا تھا اپنے بیٹے کی فرمائش پہ کہ وہ اپنے بابا کو جو ہے وہ سرپرائز دے. ہے تو وہ چھوٹا سا، لیکن بچوں کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں یا ایسے جس سے وہ خوش ہو جائیں. اور لائف جو ہے نا بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو ہمیں جو ہے انجوائے کرنا چاہیے تاکہ جو ہے نا ہم ان کو یاد رکھ سکیں. تو ظاہر ہے ایک دن جو گزر جاتا ہے تو وہ پھر واپس تو نہیں آئے گا نا. ہر لمحہ جو ایک بار گزر جاتا ہے واپس نہیں آتا، تو اس لیے ہر لمحے کو جو ہے نا خوبصورت بنائے اپنے خوبصورت رشتوں کے ساتھ. تو جو ہے نا پیار کا اظہار کرتے رہنا چاہیے کہ ان کی جو آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پیارے رشتوں سے، بہن بھائیوں کے رشتوں سے، جو بچوں کے رشتوں سے، ماں باپ کے رشتوں سے، جو ہے ہسبینڈ وائف کے رشتے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، ہر رشتے سے اللہ تعالیٰ نے ہر رشتہ بنایا ہوا ہے، تو ان سے جو نوازا ہوا ہے، اتنے پیارے رشتوں سے نوازا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے نا یہ شیئرنگ اور یہ فیلنگز اپنی ضرور آپ کو شیئر کرنی چاہیے کہ ان کا آپ کی لائف میں ہونا کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے. میں پھر سے کہوں گی کہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے، تو پریشانیاں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے لیے بہتر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. ذرا لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، غصہ بھی آ جاتا ہے بندے کو، تو بس یہی ہے کہ ٹائم گزر جاتا ہے، ٹائم تو نہیں رکتا، ٹائم گزر جاتا ہے. تو اس لیے اپنے ہر لمحے کو خوبصورت بنائیں اور کوشش کریں گے اپنے پیارے رشتوں کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے، ڈھیر ساری خوشیاں دیں. آمین ثم آمین. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو یہ تھا آج کا ولاگ، اور باتوں میں کافی لمبا ہو گیا. پھر یہ آج اس کی ایڈیٹنگ کرتے مجھے بہت ٹائم لگا، وائس اوور کرتے مجھے بہت پرابلم ہو رہی تھی کہ سم ٹائم کچھ ایسے پوائنٹ آ جاتے، کچھ ایسے ٹاپک آ جاتے ہیں نا کہ آپ بھی تھوڑے سے ایموشنل ہو جاتے ہیں، یا کچھ ایسی فیلنگز آتی ہیں آپ کو. انشاءاللہ نئے ولاگ اور نئے ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے اللہ حافظ.